آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے ڈیلنگ وتھ نل ویلیوز. ٹھیک ہے, آپ سب لوگ جو ہیں بورڈ کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اب میری وائس آپ کو کلیئر آ رہی ہے. آپ بورڈ کو دیکھیں, وہاں سے میں سالو کرتا ہوں اور اس کو اب ایگزیکیوٹ کریں گے کوڈنگ کو. یہاں پر ڈیلنگ وتھ نل ویلیوز جو ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں ہم لوگوں نے ہمارے پاس جو لائبریریز ہوتی ہیں, مین 2 لائبریریز ہیں, ان کو امپورٹ کرنا ہے. ایک پینڈاس ہے, ایک ہمارے پاس نمپائی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ امپورٹ کر لیں. اس کے بعد پھر ہمارا جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے ہیڈر فائل تھی, اس کو بھی میں رن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کو امپورٹ کرواتے ہیں. ڈیٹا سیٹ میں نے آپ کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. یہ کار ڈیٹا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں امپورٹ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹ ہو گیا. صحیح ہے, اس کو میں ابھی رن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. اب اس کو چیک کرتے ہیں df.head کی کمانڈ سے. تو دیکھیے یہ میرے پاس ڈیٹا شو ہو رہا ہے. یہ چیز تو آپ لوگوں کو آتی ہے نا, یہ ہم نے بار بار کی, اس کو ریپیٹ نہیں کرتے, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. اچھا جی, سب سے پہلے ہم نے مسنگ ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر اسی ڈیٹا کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے, مسنگ ڈیٹا کو, اور پھر ڈیٹا کا جو فارمیٹ ہے اس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس جو این ویلیو جو ہوتی ہے نا, اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کروانا ہوتا ہے, تاکہ پہلے سسٹم کو تو پتہ چلے کہ ہمارے پاس نل ویلیوز کیا ہیں. آیا کوشچن مارک جو ہے یہ نل ویلیو ہے, یا کسی اور ویلیو کو آپ نل کنسیڈر کروا رہے ہیں. کوئی بھی ویلیو آپ کی چوائس کی ہو سکتی ہے. اس ڈیٹا سیٹ میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ کوشچن مارک ہے اس کو این سے ریپلیس کر دیا جائے. تو یہ پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. اچھا جی, ابھی ہمارے ڈیٹا میں جتنی جو ہمارے پاس نل ویلیوز ہوتی ہیں, اس کو کاؤنٹ کرنے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے از نل, ایک ہوتی ہے ڈاٹ ناٹ نل. از نل جب آتا ہے تو جہاں جہاں پہ نل ویلیوز ہوں گی وہاں وہاں پہ ٹرو آ جائے گا, باقی سب فالس ہو جائیں گے. اگر ہم ناٹ نل کی کمانڈ یوز کریں گے, جہاں جہاں پہ ہمارے پاس نل ویلیوز ہیں وہاں پہ فالس آ جائے گا, باقی سب ٹرو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے مسنگ ڈیٹا کا. ٹھیک ہے, df.isNull, جہاں جہاں پہ از نل ہے وہ اس میں آ جائے. مسنگ ڈیٹا ڈاٹ ہیڈ, تو دیکھیں ابھی اس کو شو کرے گا. یہ جہاں جہاں پہ ٹرو ہے نا, یہ سب نل ویلیوز ہیں. جہاں پہ ٹرو ہے, جہاں پہ فالس ہے ٹرو, ٹرو نا ٹرو, ٹرو ٹرو وہ صحیح. ٹھیک, تو ٹرو اس کو کہ سر ایک سائڈ کی چیز ہے نا, ایک سائڈ کی ٹرو ہوتا ٹرو آیا, ٹرو ہوتا ٹرو آئی. یہ بھی ہم نے کیا تھا, یہ جسٹ آپ کی ریویژن کے لیے. ابھی ہم نے یہ کاؤنٹ مسنگ ویلیوز تھا, یہ میں نے کہا تھا آپ چھوڑ دیں, آپ کے اس کا نہیں ہے. اچھا جی, مکمل سمری اگر دیکھا جائے نا, ہمارے پاس جتنا جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں نارملائز لاس جو کالم ہے اس میں 41 مسنگ ڈیٹا ہے. جو میرے پاس نمبر آف ڈورز ہے اس میں 2 مسنگ ڈیٹا ہے. جو میرے پاس بور ہے اس میں 4 مسنگ ڈیٹا ہے. ہارس پاور جو ہے اس میں 2 مسنگ ڈیٹا ہے. تو یہ مختلف کالمز ہیں, یہ اس کے آگے سمری لکھی ہوئی ہے کہ یہاں اتنے 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 مسنگ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اسی ڈیٹا میں. ابھی یہاں سے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی. ڈیلنگ وتھ مسنگ ڈیٹا. مسنگ ڈیٹا جو ہوتا ہے نا, اس کو ہم 2 طریقوں سے ڈیل کر سکتے ہیں. نمبر فرسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو ہم ڈراپ کر دیں, مطلب وہ انٹائر رو انٹائر کالم اس کو میں ڈراپ کروا دوں. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ میرے پاس ڈیٹا جو ہوگا وہ لاس ہو جائے گا, مطلب اس ایک ایلیمنٹ کی وجہ سے, ایک سیل کی وجہ سے پورا کالم مجھ سے لاس ہو سکتا ہے, پورا رو مجھ سے لاس ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا ایک اور میتھڈ ہے الٹرنیٹیو, جس کو ہم کہتے ہیں ریپلیس. ریپلیس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کالم ہے
وہ اگر انٹیجر فارم میں ہے تو ہم اس کا مین لے سکتے ہیں. صحیح ہے. سیکنڈلی ہم اگر وہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ لائک انٹیجر فارم میں نہیں ہے یا وہ ایسی فارم میں ہے کہ اس کا ہم ایوریج نہیں لے سکتے, لائک پوائنٹ میں ویلیو نہیں آنی چاہیے, تو پھر ہم اس کا موڈ لے سکتے ہیں. موڈ کہتے ہیں ہائیسٹ فریکوینسی کو ہم دیکھتے ہیں, مطلب کون سا ورڈ زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. لیٹ سپوز میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری کلاس میں مختلف ایجز کے اسٹوڈنٹس ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ایجز کے. زیادہ تر ایج میرے پاس 20 آ رہی ہے کلاس میں اسٹوڈنٹ کی. تو موڈ مطلب ابھی فریکوینسی ہائی کون سی ہو گئی, 20 ہائی ہو گئی. 20 زیادہ ایجز ہیں تو وہ 20 میں یہاں پہ پٹ کر دوں گا. دس از نون ایز ہائی فریکوینسی یا موڈ. مین ایوریج کو کہتے ہیں, ایوریج لینے کو. عمر سنگھ جی کلاس نبس تا دوباره پویم مطلب انشالله خلاص تعالی راځم دا کلاس فinish کوم بیا تعالی راځم تا کوشچن ته راځم ته دې کې ما ریکارډینګ آن کو نو دا کلاس یې په طریقې سره ختم کړو خلاص دې نه پس تعالی راځم. اچھا جی, ابھی میں نے میرے پاس نارملائز لاس جو کلاس کالم ہے نارملائز لاس کا, صحیح ہے, وہ جو ہے وہ انٹیجر فارم میں نہیں ہے, وہ آبجیکٹ فارم میں ہے. سب سے پہلے تو اس کو انٹیجر فارم میں لانا ہے. ایوریج لینے کے لیے میتھمیٹیکل فارم ضروری ہے. میتھمیٹیکل مطلب انٹیجر فارم. تو انٹیجر فارم میں ہمارے پاس ایک فلوٹ آتا ہے, ایک آئی این ٹی آتا ہے. فلوٹ کہتے ہیں پوائنٹ والا نمبر. تو ایوریج میں ہمیشہ ہمارے پاس پوائنٹ میں ہی آنسر آتے ہیں, ایگزیکٹ آنسر بہت کم آتا ہے, ٹھیک ہے, ہول نمبر میں. تو ہم اس کو سب سے پہلے کنورٹ کریں گے فلوٹ میں. تو دیکھیں میں کرتا ہوں ایوریج لاس, ایک میں نے ایک ویریبل لے لیا, ٹھیک ہے, از اکول ٹو ڈی ایف. ڈی ایف ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے. ڈیٹا سیٹ میں یہ کالم کا نیم ہے نارملائز لاس, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے اپنا ڈیٹا سیٹ میں سے یہ کالم ایکسیس کر دی ہے, ٹھیک ہے. ڈی ایف ڈاٹ کالم نیم ڈاٹ ایس ٹائپ. ایس ٹائپ کہتے ہیں نا, لائک اس کا ٹائپ کنورٹ کر دیں کس میں, فلوٹ میں. دیکھیں ایس ٹائپ کہتے ہیں, اس کا جو ٹائپ ہے فارمیٹ ہے وہ کنورٹ کر دیں کس میں, فلوٹ میں. پھر یہ فلوٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں اس کا ڈاٹ مین لے لیتا ہوں. ڈاٹ مین مطلب اس کا ایوریج لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ایکس از اکول ٹو زیرو. ایکس از اکول ٹو زیرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کالم کا ایوریج لینا ہے. زیرو کا مطلب کالم ہوتا ہے, ون کا مطلب رو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو پرنٹ کر دیں. تو دیکھیں یہ اس نے ایوریج لے لیا ہے اور پھر اس کو پرنٹ کیا ہے, تو اس کا 122 ایوریج آ گیا ہے اس کالم کا, ٹھیک ہے. نیکسٹ, ابھی اس کو ریپلیس کروانا ہے. تو ریپلیس کیسے کریں گے, دیکھیں ڈی ایف نارملائز لاسز, میں نے یہ کالم ایکسیس کیا ہے نارملائز لاسز کا, ڈاٹ ریپلیس. ریپلیس کمانڈ کی ہم نے اوپر بھی یوز کی تھی. اس کو ریپلیس کریں کس سے, این پی ڈاٹ این اے این. این پی ڈاٹ این اے این جو ہے اس کو کس سے ریپلیس کر دیں, اس کو 122 سے کر دیں. تو 122 کی جگہ میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں ایوریج آف نارملائز لاسز, ٹھیک ہے. تو میں نے لکھ دیا ایوریج آف نارملائز لاسز, یا ڈائریکٹلی آپ یہاں پہ 122 بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. ان پلیس از اکول ٹو ٹرو. ان پلیس از اکول ٹو ٹرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سیو نہیں کر رہے. اگر آپ ان پلیس از اکول ٹو ٹرو نہیں لکھتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جسٹ وہ چینج شو ہوگا پر سیو نہیں ہوگا. یہ اس کو سیو کر دیتا ہے ریپلیس کو. تو اب اس کو ہم رن کرتے ہیں. یہ رن ہو گیا, ٹھیک ہے, ٹک آ گیا ہے, کریکٹلی ہو گیا ہے. ابھی اس کو چیک کرتے ہیں. تو دیکھیں جہاں جہاں پہ میرے پاس این اے این تھا وہاں پہ 122 آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جہاں جہاں پہ این اے این تھا وہاں پہ کیا رہا ہے, 122. تو دیکھیں میرے پاس ویلیو ریپلیس ہو گئی ہے. ابھی میرے پاس اس کالم میں, یہ ایک کالم کے لیے ہوا ہے, نارملائز لاسز کا جو کالم تھا اس کا ڈیٹا کریکٹ ہو چکا ہے, اس میں کہیں پہ ایرر نہیں ہوگا. اسی طرح ہر ایک کالم کو ٹریٹ کرنا ہے ہم نے. یہ انڈیویجول ایک کالم ہو گیا, لیکن ہر کالم کے لیے تو یہ ویلیو نہیں ہوگی نا. ہر کالم کا علیحدہ سے مین لینا ہے. بعض کالمز ایسے ہیں جس کا ایوریج ہم نہیں لیں گے, اس کا ہم فریکوینسی دیکھیں گے, موڈ دیکھیں گے. تو ہر ایک کالم کے لیے, لیکن میتھڈ یہی ہے. یہ جب آپ خود سالو کریں گے پھر کافی ایزی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو اس چیز سمجھ نہیں ہے, لیکن ابھی آپ جب ان شاء اللہ خود سے کریں گے تو کافی ایزی ہو جائے گا آپ کے. اچھا جی, ابھی 4 کالم کے لیے کرتے ہیں.
तो बोर कॉलम के लिए वही देखें, उसी तरह करना है। एवरेज बोर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, df बोर ये मैंने एक्सेस कर दिया है, ठीक है, एस टाइप फ्लोट कर दिया, डॉट मीन हो गया, एक्सेस हो गया, इसने इसका एवरेज दिया, ये आ गया है, इसको वही सिंटेक्स है, दोबारा वही कमांड्स हैं, इसको रिप्लेस किया है, ठीक है, ये बोर कॉलम भी रिप्लेस हो जाएगा इसी तरह। अच्छा जी, अभी स्ट्रोक कॉलम का करते हैं। स्ट्रोक कॉलम जो है इसमें हमने हमारे पास जो है ये कॉलम हमारे पास ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऊपर चेक वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोर कॉलम देखा ना, इंटीजर टाइप से INT64 इंटीजर ऑलरेडी इंटीजर के लिए, तो देखिए इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हॉर्स पावर का भी आप कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन। यही कमांड है, सिर्फ आप लोगों ने कॉलम का नेम चेंज करना है। अच्छा जी, अभी जो हम कमांड्स करेंगे यहाँ पे बीन की जगह हम मोस्ट फ्रीक्वेंट का यूज़ करेंगे, मोड का यूज़ करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ डोर्स जो हैं, ऐसे हो सकता है कि मैं कहूँ कि गाड़ी के 3.2 डोर्स हैं, नहीं होता ना, या 2 डोर होंगे या 4 डोर होंगे, इसमें एवरेज नहीं ले सकते, एवरेज में पॉइंट में आंसर आता है, तो इसके लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट का यूज़ करेंगे, सही है। तो df और कॉलम हम एक्सेस कर रहे हैं नंबर ऑफ डोर्स डॉट वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट जो हमारे पास कमांड है ना, ये इसमें आपको वैल्यूज काउंट करके बताता है कि इसमें कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है। तो इसमें 4 का वर्ड यूज हुआ है 114 बार, 2 का वर्ड यूज हुआ है 89 टाइम, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा यूज हुआ है? 114, 4 डोर, तो मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है? 114, 4 है, तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने df और कॉलम नेम डॉट वैल्यू काउंट सिर्फ लिख देना, वैल्यू काउंट, वैल्यूज को काउंट करो, ये मेरे पास कमांड है, ये खुद ही काउंट करेगा। अब इसको रिप्लेस करवाएं, df नंबर ऑफ डोर्स डॉट वैल्यू काउंट डॉट id max, id max मतलब 4 है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये मेरे पास id max जो है, एक और हमारे पास वो है क्या कहते हैं, एक सेंटेक्स है, एक कमांड है जिससे id max मतलब सबसे मैक्सिमम जो यूज होता है वो आपको बताता है, इससे भी 4 आपको डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेसिंग द मिसिंग नंबर ऑफ डोर्स को हम करते हैं, तो df नंबर ऑफ डोर्स आ जाएगा, ठीक है, कॉलम नेम डॉट रिप्लेस np.nan, इसको आप रिप्लेस करें किससे? 4 से, और इन प्लेस इज इक्वल टू 2, ये फाइनली कर देगा। अभी आप मिसिंग डेटा को चेक करेंगे दोबारा से, तो मिसिंग डेटा हमारे पास नहीं रहेगा, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज के लिए यही क्लास थी, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 में आपको अभी आता हूँ, आपको समझाता हूँ हमने क्या काम किया और इसको आप लोगों ने परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू।